جو بھی حل نکلنا ہے وہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی نکلنا ہے۔ یہ ایسے ڈرامہ بنایا ہوا اور الیکشن ہونے بھی نہیں ہے۔ وہ آئین اپنی اصل صورتحال میں تو موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا اب جو یہ مقدمہ ہے بالکل بے اثر ہوتا جا رہا ہے۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ اور آج جو پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ لیا وزیر اعظم، اس کے حوالے سے یہاں بات کرتے ہیں۔ ہمارے جہاں زیب عباسی صاحب سینئر رپورٹر اور سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اب کیا کردار رہ گیا جب پارلیمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس میں عدالتوں کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا کام عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے، نہ کہ سیاسی جھگڑوں کو وہ اپنی دہلیز تک لے کے آئیں اور پھر اس کے اوپر پنچایتی یا ثالثی فیصلے کروائیں۔ اور آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں بھی یہی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو بڑی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس مذاکراتی عمل میں ضامن بن جائے، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان نے تو بالکل واضح کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہ ہی ٹائم لائن دیں گے، نہ ہی کوئی حکم دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سیاستدان اپنا جو آپسی معاملہ ہے اس کو حل کر دیں۔ تو یہی بات اگر پہلے کی جاتی تو شاید جو جوڈیشری کے اوپر اس وقت انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ نہ اٹھتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود جو ان کی باڈی لینگویج لگ رہی ہے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں لگ رہے۔ سب سے پہلے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے خوش نہیں ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شاید تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں کہیں نہ کہیں نگرانی کی جائے اس عمل کی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ضامن بنے۔ اب آتے ہیں دوسرا ضامن کون ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس جوڈیشری سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ کر چکی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہو جائیں، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ تو اب جو ڈائلاگ پروسیس ہے یہ کتنا طویل ہوتا ہے، یہ بحث اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن جو بھی حل نکلنا ہے وہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی نکلنا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قدم پیچھے ہٹی ہے، اور اب اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ نے ہی حل کرنا ہے۔ اور اگر یہ پارلیمنٹ سے حل نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کیا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کے سپریم کورٹ آ سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشنز کا جو معاملہ ہے، جس میں 21 ارب روپے کا جو معاملہ تھا، جس پہ آج کی ڈیڈ لائن تھی کہ آج تک جو ہے وہ آپ ہمیں ڈیٹیلز دیں، اور کل پھر اس کے اوپر ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہیئرنگ ہوگی، اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی۔ نہ ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آدیش جاری ہوئی ہے، نہ ہی چیمبر میں اگر اس کی ہیئرنگ ہونی ہے تو اس حوالے سے ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب جیسے پنجاب کا جو معاملہ ہے 21 ارب روپے کی فراہمی کا، وہ بھی کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں یوں بھی لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف خود ڈویژن کا شکار ہے مذاکراتی عمل میں۔ ایک طبقہ یا ایک دھڑا پاکستان تحریک انصاف کا یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن دوسرا دھڑا مذاکرات کا بھی حامی نہیں ہے۔ فواد چودھری نے اس کا اظہار سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کورٹ پروسیڈنگ کے بعد اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، اور پھر مذاکراتی عمل کے بعد جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ اگر آگے جاتی ہے تو پھر یہ ایک مثال بن جائے گی، اور مثال یہ بنے گی کہ سیاستدان آپس میں مذاکرات کر کے جو 90 دن والی کانسٹیٹیوشنل ایک حد ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں اسی بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، یہ جو جتنی بھی بحث چلنے کے لیے سپریم کورٹ میں، یا جس پہ اتنی رکنی بینچ تھا، اتنے رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، وہ بالکل ارریلیونٹ سی ہے۔ اصل معاملہ تو 90 دن میں انتخابات کا ہے، اس طرف کوئی نہیں آ رہا، اس طرف بحث نہیں ہو رہی۔ یہ بحث کبھی بینچ پہ ہو رہی ہے، کبھی اس پہ عدلیہ پہ کوئی ڈکٹیشن لے رہا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں 90 دن پہ نہیں ہونا چاہیے فوکس۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن تو بالکل واضح ہے، 90 دن کا بالکل لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو پھر 90 دن کے اندر اندر ہی الیکشن جو ہے وہ کروانے چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن بائنڈنگ کرتا ہے، پابند کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے، مذاکرات بھی چل پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے، اس کا کیا صورتحال ہے؟ آپ جی بالکل تنوری صاحب، جیسا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو فرسٹ آف آل یہ چاہیے تھا کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیتے، لیکن چیف جسٹس صاحب نہیں مانے۔ ان کے جو کورٹ کے اپنے ججز صاحبان تھے ان کے خلاف، ان کی طرف سے بھی چیف صاحب کے خلاف آوازیں اٹھی، اختلافی نوٹ ہے، تو یہ سارا معاملہ متنازع ہو گیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فل کورٹ بنتا، ٹھیک ہے اب نہیں بنا، معاملہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے،
یہ بجائے ایک دوسرے کے پگڑے اچھالنے کے کوئی اپنا سیاسی حل نکالے. یہ پاکستان کے اداروں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بھی. لیکن ان تمام جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ انہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. ایسا معاملہ میرے خیال میں یہ مذاکرات کامیاب بھی نہیں ہوں گے. یہ ایسے ڈرامہ بنایا ہوا اور الیکشن ہونے بھی نہیں ہے. نہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور نہ یہ مذاکرات سے جو ڈیٹ طے کریں گے اس کے اوپر الیکشن ہوگا. لیکن سوال ہے ڈیو پروسیس کا، اور بالخصوص جب یہ سوال زیر بحث آیا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو انیشیٹ کیسے کیا، پروسیڈنگ شروع کیسے ہوئی، اس کے اوپر سوالات ہیں. پھر یہ بھی سوال تھا کہ فل کورٹ کیوں نہیں بنایا گیا، اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ میں یہ کہا کہ ہمیں اس کیس کو سننے سے پہلے ان وجوہات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اسمبلیاں تحلیل کیوں ہوئیں. اس کے پیچھے پولیٹیکل وزڈم تھی. اگر کوئی سیاسی مقصد تھا تو پھر اس سیاسی ہدف کے حصول کے لیے جوڈیشری کیوں استعمال ہو، عدلیہ اپنا فورم کیوں پیش کرے. تو یہ اس طرح کی بحث ہے جس کا حتمی نتیجہ اگر ہم نکالیں ون لائنر تو وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی لڑائیوں میں عدلیہ کو کبھی بھی اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں ہماری جوڈیشری میں بڑے بڑے افسوسناک اور عجیب و غریب قسم کے واقعات موجود ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو عام آدمی کی انصاف کی فراہمی کے لیے ہی اس معاملے کو فوکس کرنا چاہیے. جو درخواست سپریم کورٹ میں آئی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں، سردار کاشف نامی کوئی پرائیویٹ بندہ ہے، یہ شخص کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ درخواست آئی کیوں فکس ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، پولیٹیکل پارٹیز دوڑی کیوں آئیں، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات موجود ہیں. تو اب جوڈیشل سسٹم کے اوپر اگر ہم بات کریں تو مجھے یاد ہے ایک بزرگ تھے، وہ سپریم کورٹ میں ایک اپنی قانونی جنگ لڑ رہے تھے، اور جب ایک طویل وقت کے بعد ان کو انصاف ملا تو خوشی کے مارے ان کو دل کا اٹیک ہو گیا اور وہ بیچارے کورٹ روم کے باہر ہی فوت ہو گئے. ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جوڈیشل ہسٹری میں جب سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر قتل کے نامزد ملزم کو بری کیا 25 سال کے بعد، اور جب وہ اس کی رہائی کے پروانہ پہنچا جیل تک تو جیل نے بتایا جی کہ جس کو آپ رہا کر رہے ہیں وہ تو 5 سال یا 8 سال یا اتنے سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہے. تو اصل فوکس عدالتوں کا یہ ہونا چاہیے. آج کی ہیئرنگ میں چیف جسٹس صاحب نے ہیئرنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم آج کی کارروائی پہ کوئی آرڈر جاری کریں گے. وہ آرڈر ابھی تک جاری نہیں ہوا. ابھی تک اس کا آرڈر جاری نہیں ہوا، اور اس آرڈر میں رات کے تقریباً 9:30 ہو گئے، ابھی تک نہیں آیا. جی ابھی تک نہیں آیا، اور اس کا آرڈر بھی جاری ہونا چاہیے تھا، اور اس سے جو قیاسرائیاں ہیں وہ جو ہے وہ کم ہوں گی اور اس سے چیزیں واضح ہوں گی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کورٹ پروسیڈنگ کیس مکمل ختم کر دیا گیا ہے، کیس مزید آگے چلے گا، نپٹا دیا گیا ہے، کچھ اور ڈائریکشن آئے گی، کیونکہ زبانی طور کے اوپر تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم نہ ہی کوئی ٹائم لائن دیں گے نہ ہی کوئی حکم دیں گے، بس آپ مذاکرات کریں. ابھی ریاض فہیم صاحب سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں آج اعتماد کا ووٹ لے لیا وزیر اعظم نے، تو اس اعتماد کے ووٹ کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب حکومت پکی ہوگی، اب اس کے جانے کے امکانات نہیں رہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، حکومت کے جانے کے امکانات کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی یا اس سے پہلے ہی کوئی ایک درمیانی راستہ نکالا جائے گا. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے آج خود جو یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کر رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، اور عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی اور یہ جو سرد جنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے اس کی وجہ سے جو بالکل ملک میں غیر یقینی صورتحال جو سیاسی اور اکانومی کے حوالے سے چل رہی ہے اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ملک کا کیا ہوگا. اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی کہ عام آدمی کی کیا صورتحال ہے. ملک میں مہنگائی زوروں پر ہے، کاروباری صورتحال، اکنامک سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ایک فضا ایک قائم ہوئی ہے اس سے بڑی بے چینی پائی جاتی ہے عام آدمی کے ذہن میں، اور میڈیا کے جو بالخصوص لوگ ہیں وہ بھی اپنے آراء اور تبصروں کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اپنے اینگل سے. لیکن اصل بات کی طرف کوئی نہیں جا رہا کہ جو کانسٹیٹیوشنل صورتحال ہے اس میں ہر پارٹی اور ہر ادارہ اپنے حساب سے اس کی وضاحت کر رہا ہے، جبکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک سیاسی جو ایک
سیاسی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ واضح طور پر اس کا حل ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہے اور ابھی تک اس پر کوئی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو ختم کر کے تو ملک میں عام آدمی کی جو صورتحال ہے اس پر توجہ دینی چاہیے اور عدالتوں کو بھی اس پر اپنا فوکس کرنا چاہیے، عام آدمی اور مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو پولیٹیکل جو لیڈر ہیں، بڑے وزراء ہیں اور باقی جو لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی واضح لائن آف ایکشن نہیں بنا پا۔ بات یہ نا دیکھیں، آئین جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کی مقدس دستاویز ہوتی ہے، اور آپ کو یہ آئین ہی ہوتا ہے جو پوری قوم کو جوڑتا ہے، پورے ملک کو جوڑے رکھتا ہے۔ نہ صرف پاکستان کی بات کرو، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آئین کی اس پیروی کی جاتی ہے اور یہ حتمی سمجھا جاتا ہے۔ اب ایسے میں دیکھیں جب 90 دن آئین کہہ رہا ہے تو آئین میں تو یہ ایف اینڈ بٹس نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس سیکورٹی نہیں ہوگی۔ ہم قطر کے فٹ بال کھیلنا ہے، ہم سیکورٹی دے سکتے ہیں اس کو۔ ہم نے پی ایس ایل کھیلی ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 20 دن پہلے دیکھیں تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب جب دہشت گردی کا اب وہ بنا دیا گیا آئین کا، اب کوئی اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب آئین کہہ رہا ہے تو آپ کے پاس ایف اینڈ بٹس کی کوئی صورت رہتی نہیں ہے۔ تو اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، بات تو درست ہے کہ یہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ سارے ہی مانتے ہیں، حکومت بھی مانتی ہے، سپریم کورٹ بھی اس پر وہ کہہ چکی ہے، الیکشن کمیشن بھی یہ مانتا ہے، لیکن بات ایف اینڈ بٹس کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ہر بندہ اپنے حساب سے اس کی تشریح کر رہا ہے آئین کی۔ گورنمنٹ کی نیت واضح نظر آ رہی ہے، وہ الیکشن جو پنجاب اور کے پی کے ہیں الیکشن وہ نہیں کرانے جا رہی، وہ کرانا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مختلف جواز پیدا کر رہی ہے، پیسے نہ ہونے کے پارلیمنٹ میں معاملہ لے کے آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ سپرامیسی ادارہ ہے اور ہمارا جو استحقاق ہے وہ آئین کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آئین تو موم کی ناک ہے۔ آپ شریف الدین پیرزادہ جو سپریم کورٹ میں جنرل مشرف کے دور میں جو پروسیڈنگ کرتے رہے ہیں، اس میں جیسے جی چاہ انہوں نے آئین کی کو موم کی ناک سمجھ کر موڑ دیا، ایمرجنسی لگائی گئی، پی سی او لگایا گیا، ججز کا حلف کا معاملہ ہے، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جب جی چاہتا ہے آئین اپنی اصل صورتحال میں تو موجود نہیں ہے، اس میں 25 کے لگ بھگ ترامیم ہو چکی ہے، اور یہی بات آج پارلیمنٹ میں جو اختر مینگل ہے انہوں نے اٹھائی ہے کہ جب بھی کوئی آئین پر کوئی اس طرح کا برا وقت آتا ہے تو بلوچستان یاد آ جاتا ہے اور باقی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آئین کی جو واضح صورتحال ہے اس میں تو یہ لکھا ہو لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا۔ آپ نے صحافی دوستوں کی باتیں سنی، اب سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے جس طرف یہ ہو، لیکن یہ بھی مسئلے موجود ہیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی واضح مثال اصغر خان کیس ہے۔ اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ جس نے پیسے لیے ہیں، جس نے بانٹے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آج تک اس پہ خاموشی ہے، اس پہ کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہاں بھی اسی طرح ایک سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا اب جو یہ مقدمہ ہے بالکل بے اثر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو لگتا ہے اس سے سپریم کورٹ سے کچھ نہیں نکلنا، جو فیصلہ کرنا ہے سیاستدانوں نے خود ہی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔